اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَلَقَدْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ بَنِي إِسْرَائِيلَ وَبَعَثْنَا مِنْهُمُ اثْنَيْ عَشَرَ نَقِيبًا وَقَالَ اللَّهُ إِنِّي مَعَكُمْ لَئِنْ أَقَمْتُمُ الصَّلَاةَ وَآتَيْتُمُ الزَّكَاةَ وَآمَنْتُمْ بِرُسُلِي وَعَزَّرْتُمُوهُمْ وَأَقْرَضْتُمُ اللَّهَ قَرْضًا حَسَنًا لَأُكَفِّرَنَّ عَنْكُمْ سَيِّئَاتِكُمْ وَلَأُدْخِلَنَّكُمْ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ فَمَنْ كَفَرَ بَعْدَ ذَلِكَ مِنْكُمْ فَقَدْ ضَلَّ سَوَاءَ السَّبِيلِ۔ بنی اسرائیل 12 قبیلے تھے، تو ان 12 قبیلوں کے ساتھ وعدہ کیا گیا، اللہ رب العزت نے وعدہ کیا کہ اگر تم نے نماز قائم کی، زکوٰۃ دی، اور جو میں نے رسول بھیجے اس پہ ایمان لایا اور ان کو قدر کی نگاہ سے دیکھا اور اللہ کو قرض دیا، قرض حسن، اچھا قرض، تو کیا کروں گا؟ وعدہ کیا تھا کہ میں تمہارے گناہوں کو ختم کروں گا، تمہارے گناہوں کو معاف کر دوں گا، اور اس کے علاوہ تمہیں جنت میں داخل کروں گا۔ لیکن اگر جس نے انکار کیا، کفر کیا اور اس وعدے کو توڑا، تو وہ سیدھے راستے سے کیا ہو گیا؟ بھٹک گیا اور وہ گمراہ ہو گیا۔ وَلَقَدْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ بَنِي إِسْرَائِيلَ، البتہ تحقیق کے ساتھ لیا اللہ نے وعدہ بنی اسرائیل سے، وَبَعَثْنَا مِنْهُمُ اثْنَيْ عَشَرَ نَقِيبًا، اور ہم نے بھیجے ان میں 12 نگہبان، ذمہ دار۔ 12 قبیلے تھے، ہر قبیلے میں سے ایک سردار مقرر کیا تاکہ وہ نگرانی کرے اپنے اپنے قبیلے کا اور اس وعدے پر عمل کرائے۔ اس وعدے پر کیا کرائے؟ جس طرح کوئی بھی کمپنی ہے، اب پورے پاکستان میں اس پورے کمپنیوں والوں کو تو نہیں لے جاتا، بلکہ کمپنی سے ایک بندہ لے جاتا ہے، وہ پھر آ کے کہتے ہیں کہ یہ نئی نئی چیزیں ہیں اور یہ آپ نے لاگو کر دی۔ تو اس طرح وہ 12 سردار وہ نگرانی کرتے تھے ہر ایک اپنے اپنے قبیلے کی، تاکہ اس پہ کیا ہو؟ عمل۔ وقال اللہ نے فرمایا انی معکم، میں تمہارے ساتھ ہوں، انی معکم، میں تمہارے ساتھ ہوں، لئن اقمتم الصلاۃ، اگر تم نے نماز قائم کی، اگر تم نے نماز قائم کی۔ یہ کس کو یہ خطاب ہے؟ بنی اسرائیل، یعنی بنی اسرائیل کا بتایا جا رہا ہے کہ بنی اسرائیل نے اگر نماز تو معلوم ہوا کہ نماز یہ اکیلے ہمارے اوپر فرض ہو نہیں، پچھلے امتوں میں بھی نماز کیا تھی؟ فرض تھی۔ وَآتَيْتُمُ الزَّكَاةَ، اور تم نے زکوٰۃ دی، اور تم نے زکوٰۃ دی، تو نماز یہ بدنی عبادت ہو گیا، زکوٰۃ یہ مالی عبادت ہو گیا۔ وَآمَنْتُمْ بِرُسُلِي، اور تم ایمان لائے میرے رسولوں پر، میرے بھیجے ہوئے رسولوں پر ایمان لائے۔ وَعَزَّرْتُمُوهُمْ، اور ان کی عزت کی، ان کو قدر سے کی نگاہ سے دیکھا۔ اور وَأَقْرَضْتُمُ اللَّهَ قَرْضًا حَسَنًا، اور تم نے دیا اللہ کو قرض حسن، قرض حسن۔ اب اس کا کیا مطلب ہے؟ قرض حسن ایک تو یہ ہے کہ جس طرح ہم ایک دوسرے کو قرض دیتے ہیں، ایک دوسرے کو کیا کرتے ہیں؟ قرض دیتے ہیں۔ تو یہ اگر ہم اگرچہ بظاہر ہم ایک بندے کو قرض دیتے ہیں، لیکن حقیقت میں یہ اللہ کو قرض دیتے ہیں۔ کیوں؟ وہ بندہ مجبور ہوتا ہے، وہ قرض آپ سے مانگتا ہے، حالانکہ کسی کی مجبوری دور کرنا یہ کس کا کام ہے؟ تو آپ نے اس بندے کو قرض دیا، اس کی مدد کی، تو اس کا ذمہ اللہ نے خود لیا کہ اس کا بدلہ میں لوں گا، اس کا بدلہ۔ یا قرض حسن سے مراد مفسرین فرماتے ہیں کہ کسی بھی صورت میں کسی محتاج اور مجبور کی مدد کرنا، چاہے وہ جس طرح عام طور پر ہم قرض جس کو کہتے ہیں وہ نہ ہو، کسی کو خون کی ضرورت ہے، آپ کا گروپ ان کے گروپ کے ساتھ مل رہا ہے،
آپ نے جا کر اس کو خون دیا تو آپ نے اس کی کیا کی؟ مدد کی. کسی کو کپڑوں کی ضرورت ہے آپ نے اس کو کپڑے لے کر دیے. کسی کو جوتوں کی ضرورت ہے آپ نے کسی کو جوتے دیے. کوئی یتیم ہے آپ نے اس کا ذمہ داری لی. کوئی بیوہ ہے آپ نے اس کے اخراجات اٹھائے. یا آپ نے مسافر جا رہے پیاس لگ جاتی ہے ان کو, پانی کا کوئی انتظام نہیں ہے, آپ نے کولر لگایا, وہ وہاں سے پرندے بھی پیتے ہیں اور انسان بھی پیتے ہیں. یا ایک مشکل علاقہ ہے وہ راستہ نہیں ہے, ان میں بوڑھے بھی گزر رہے ہیں, بیمار بھی گزر رہے, آپ نے وہ راستہ بنایا. یا ایک جگہ پر لوگ اکٹھے ہو جاتے ہیں, اسٹے کرتے ہیں, آرام گاہ جس کو کہا جاتا ہے, وہاں پر کھانے پینے کا انتظام نہیں ہے, آپ نے کھانے پینے کا انتظام کیا. وہاں پر ان کے لیے نماز کے لیے کوئی سلسلے نہیں ہے, آپ نے مسجد بنائی. تو یہ سارے کوئی بھی کسی ضرورت مند کی ضرورت کو پورا کرنا, اس کو قرض حسن کہا جاتا ہے. اس کو کیا کہا جاتا ہے؟ تو اللہ رب العزت فرماتے ہیں میں کیا کروں گا؟ لَأُكَفِّرَنَّ عَنْكُمْ سَيِّئَاتِكُمْ, تم نے یہ کام کیے تو آگے کام میرا ہے, میں تمہارے گناہوں کو ختم کر دوں گا, میں تمہارے گناہوں کو مٹا دوں گا. ایسے جیسے ابھی ماں کے پیر سے پیدا ہوا کوئی گناہ کیا ہے. وَلَأُدْخِلَنَّكُمْ, قیامت میں کیا ہوگا؟ وَلَأُدْخِلَنَّكُمْ جَنَّاتٍ, میں تمہیں داخل کروں گا ایسے باغات میں تجری من تحتها الانہار, کہ بہ رہے ہوں گے اس کے نیچے نہریں, بہ رہے ہوں گے اس کے نیچے نہریں. اب یہ وعدہ ہو گیا اور اکثر لوگوں نے ان کی وفات کی. اللہ رب العزت نے ان کو بڑے بڑے درجات دیے. لیکن فمن کفرا, جس نے انکار کیا, بعد ذالک, اس کے بعد یعنی وعدہ کرنے کے بعد, منکم, تم میں سے, فقط ضل, وہ گمراہ ہو گیا, سواء السبیل, سیدھے راستے سے, وہ گمراہ ہو گیا سیدھے راستے سے. تو اب دو راستے ہیں, ایک ضل سواء السبیل اور ایک ہے اہدنا الصراط المستقیم. ایک ہے سیدھا راستہ, ایک ہے ٹیڑھا راستہ. تو اب چاہے سیدھے راستے پہ ہم چلیں, چاہے ہم گمراہی کے راستے پہ چلیں, یہ ہمارے اختیار میں. یہ کس کے اختیار میں ہے؟ ہمارے اختیار میں ہے. اچھائی کریں گے تو مقصد اس کا یہ ہے کہ ہم سیدھے راستے پہ ہیں, برائی کریں گے تو اس کا مقصد یہ ہے کہ ہم ہدایت سے دور ہیں, اللہ سے دور ہے, سنت سے دور ہے. اللہ رب العزت ہمیں سیدھا راستہ نصیب فرمائے اور گمراہی, ہر قسم کی گمراہی, بدعات, شرکیات, سب سے ہماری حفاظت فرمائے. السلام علیکم. اس ویڈیو کو لائک کریں اور شیئر کریں اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن دبانا مت بھولیے گا. شکریہ.